السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام کی جیل میں قیدیوں کی دل خراش اور حیران کن باتیں۔ رہائی کے بعد قیدیوں کو معلوم ہوا کہ موبائل فون بھی دنیا میں ایجاد ہو چکا ہے، اور جس شخص نے یہ انکشاف کیا ہے وہ 40 سال تک جیل میں رہا۔ جب مجاہدین نے جیل کا دروازہ کھول کر قیدیوں کو کہا چلو چلو تم آزاد ہو، قیدی نے پوچھا کہ کیا صدام حسین نے اسد خاندان کا خاتمہ کر دیا ہے؟ اس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ صدام حسین خود دنیا میں نہیں ہے، اور یہ شخص جیل میں تقریباً 30 سال قید رہا۔ کچھ قیدی ایسے تھے جو جیل میں ہی پیدا ہوئے، انہوں نے سورج، دھوپ، درخت، گھاس وغیرہ جیل سے رہائی کے بعد پہلی مرتبہ دیکھے۔ جیل میں ایسی دردناک سزائیں دی گئی کہ قیدی مجنون اور پاگل ہو گئے، ان کو اپنا نام، شہر اور علاقہ بھی معلوم نہیں۔ جیل میں کئی دنوں اور ہفتوں تک پانی اور کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ بےتاب ہو کر قیدی پیشاب پینے پر مجبور ہوتے تھے۔ قیدیوں کے لیے جیل کے اندر نماز، روزہ اور کوئی بھی عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ جیل کے اندر ہر وقت آگ کی بڑی بھٹی دہتی رہتی تھی جسے حافظ الاسد کی جہنم کہا جاتا تھا، اور جس قیدی کو اس میں جلانا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا اسد کی جہنم میں خوش آمدید۔ جیل کے اندر ایسی کلنگ مشین تھی جس میں لاش کو دبا کر خون اور ہڈیوں کو الگ الگ کر کے گٹھری میں باندھ کر گڑھے میں دبا دیا جاتا تھا۔ قیدیوں کے دانت توڑ دیے جاتے تھے اور کرنٹ کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ قیدیوں کے پیر توڑ کر ان کو دوڑنے کے لیے کہا جاتا تھا، اور کھانے کے لیے مرے ہوئے چوہے دیے جاتے تھے۔ ہر ہفتہ 20 سے 50 قیدیوں کو پھانسی دی جاتی تھی، اور جس کو پھانسی دینی ہوتی اس کو رات بھر پیٹا جاتا تھا۔ جیل کے اندر نمک کی کان بنا رکھی تھی، قیدیوں کو زخمی کر کے نمک پر لٹایا جاتا تھا۔ ایک قیدی کا رہائی کے بعد کہنا ہے کہ آج میری اور میرے 50 ساتھیوں کی پھانسی کا دن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج ہی مجاہدین کو فتح عطا فرما دی۔ بدنام زمانہ سیدیانہ جیل اسد خاندان کی بنائی ہوئی ایسا جوپڑ خانہ ہے کہ جس کی دردناک، المناک اور دل خراش داستان سن کر امریکہ کی گوانتا نامو بے جیل جنت لگتی ہے۔ معزز ناظرین، آپ حضرات کو اتنا بتاتا چلوں، اللہ رب العزت کا قانون ہے، وہ ظالم کو چھوڑ ضرور دیتا ہے لیکن چھوڑتا کبھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو اس نے مظلوم مسلمان اور مظلوم لوگوں کے ساتھ کیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہر بے گناہ قیدی کو جیل سے آزاد فرمائے اور ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔